اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف اقسام کے مواسم میسر فرمائے اور ان سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ موسم کا تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی اہم نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مزید فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تعالی ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ دوستو بزرگو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 4 نمایاں موسم پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک موسم سرما بھی ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے آتے ہی کچھ چہروں پر فرحت اور کچھ پر غمی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ بلا شبہ سردی کے آنے سے مختلف پریشانیاں درپیش آتی ہیں، مثلاً بیماری، موسم کا انتہائی سرد ہونا وغیرہ، لیکن ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ تمام امور مشیت الہی سے ہوتے ہیں اور ان میں اللہ رب العالمین کی حکمت شامل ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ اور بے مقصد نہیں بنائی، اس میں اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہوتی ہیں اور انسانیت کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے وجود کا ایک سبب رکھا ہے اور اس میں حکمت الہی ہے۔ بس اوقات ہمیں یہ اسباب معلوم ہوتے ہیں اور کبھی ہم ان سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سردی کا باطنی سبب حدیث رسول میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکی النار الى ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر۔ اسے بخاری کی حدیث ہے، جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے کی اور ایک سانس گرمی میں۔ تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو، اس کا یہی سبب ہے۔ احادیث سے بات واضح ہو چکی ہے کہ سردی ہو یا گرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بعض لوگ اس امر سے غافل ہوتے ہیں، نادانی میں سردی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے،
یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ سردی اور گرمی کا ہیر پھیر، زمانے کی تبدیلی کا نظام اللہ تعالی چلا رہا ہے، اور جو شخص اس نظام کو برا بھلا کہتا ہے گویا وہ اس کے چلانے والے کو برا کہتا ہے، جو کہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اگر کسی شخص کو سردی کی وجہ سے زیادہ مشکلات درپیش ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی شر سے پناہ کی دعا کرے، حفاظتی اسباب اختیار کریں، اور جو رخصتیں شریعت میں اس موسم سے متعلق دی گئی ہیں بحالت مجبوری انہیں بھی اختیار کرے۔ سردی کے موسم میں اکثر لوگ پانی کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وضو یا غسل میں سستی محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات اس سستی کے سبب عبادات کو ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام میں عبادت کے راستے میں آنے والی مشقتیں دراصل اجر و ثواب بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، نہ کہ رکاوٹ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں کے ذریعے پرکھتا ہے، کون اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے۔ سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اگرچہ نفس پر بھاری لگتا ہے، لیکن یہی عمل انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔ آپ نے تین مرتبہ آپ نے فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ارشاد فرمایا۔ سختی کے وقت وضو کو اچھی طرح مکمل کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی ہے رباط یعنی دین پر ثابت قدمی، یہی ہے رباط یعنی دین پر ثابت قدمی، یہی ہے رباط یعنی دین پر ثابت قدمی۔ جو شخص سردی یا تکلیف کے باوجود خوش دلی سے وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کی مانند اجر پاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کی خواہش پر غالب آ کر اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص واقعی بیماری یا مرض کے خوف کی وجہ سے ٹھنڈے پانی کے استعمال نہ کر سکے، شریعت نے اس کو تیمم کی سہولت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بس اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سردی یا گرمی، آسانی یا تکلیف، ہر حال میں عبادت کو برقرار رکھیں، کیونکہ عبادت کا اصل حسن اسی میں ہے کہ بندہ راحت کے وقت بھی، مشقت کے وقت بھی اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ سردی کا موسم عبادتوں کی بہار ہے۔ سردی کا موسم بظاہر جسمانی راحت و آرام کا موسم معلوم ہوتا ہے، مگر اہل ایمان کے لیے موسم عبادت و قرب الہی کا خاص موقع لے کر آتا ہے۔ جب راتیں طویل، دن مختصر ہوتے ہیں تو یہ لمبی راتیں قیام و مناجات کے لیے اور مختصر دن روزے کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین اس موسم کو عبادت کی بہار کہا کرتے تھے۔ مومن بندہ اس موسم کی ٹھنڈک کو غفلت کا سبب نہیں بناتا، بلکہ اسے اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یقیناً قیام اللیل اہل ایمان کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ جو لوگ رات کے سناٹے میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر مناجات کرتے ہیں، وہ دراصل قرب الہی کے خاص مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ سردیوں کی لمبی راتیں ان کے لیے روحانی بہار بن جاتی ہیں، کیونکہ ان میں نیند پوری ہونے کے بعد بھی تہجد کے لیے وقت باقی رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے، سحر کے وقت اپنے رب سے استغفار کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، لہذا اگر تم اس وقت ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور شامل ہو جاؤ۔ پس سردی کی لمبی راتوں کو غنیمت جانو، آرام دہ بستر چھوڑ کر چند لمحے رب کے حضور کھڑے ہونا، آنکھوں میں آنسو لا کر کے دعا کرنا بندے کو مقام عطا کرتا ہے جو دنیا کے کسی مال و دولت سے نہیں مل سکتا۔ سردی کا موسم روزے کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ دن چھوٹے، موسم معتدل ہوتا ہے، پیاس اور تھکن کم محسوس ہوتی ہے، اس لیے روزہ رکھنا نہایت سہل ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت کو ایک عظیم انعام قرار دیا، الغنیمت الباردۃ الصوم فی الشتاء، ترمذی کی روایت ہے ٹھنڈا اور آسان غنیمت یہ ہے کہ روزہ سردی کے موسم میں رکھا جائے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان خالص تعلق کا مظہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایسے میں جب سخت گرمی یا تھکن کا خوف نہیں تو یہ ایام روزوں کی مشق اور نفل عبادت کا بہترین موقع ہے۔ یہ نہ صرف روحانی طہارت کا ذریعہ ہے بلکہ تقوی کی تربیت بھی ہے۔ سردی کے موسم میں عبادت کا ایک نہایت اہم پہلو صدقہ و خیرات بھی ہے۔ اس موسم میں کئی ضرورت مند غربا، مساکین لحاف، کمبل، گرم کپڑے اور دیگر ضروری اشیاء کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان کی مدد نہ صرف ان کے جسم کو راحت دیتی ہے بلکہ مدد کرنے والے کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دستی پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ سردی کے موسم میں کیا ہی خوب ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے غریبوں کو دیکھیں، ان کے لیے کمبل، گرم کپڑے یا کھانا فراہم کریں تاکہ وہ بھی راحت محسوس کریں اور ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں۔